بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسلامی عقائد کتاب کا صفحہ نمبر 82 ہے، 8-2۔ یہ تنزیہات کا بیان چل رہا ہے، اور تنزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ کو بیان کر رہے ہیں، یعنی جو عیب کی چیزیں ہیں اور ان عیب کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں، ان کا بیان ہے۔ تو پیچھے 3 باتیں بیان ہو گئی تھیں، یہاں پہ چوتھی بات بھی بیان فرما رہے ہیں۔ چوتھی تنزیہ، کوئی چیز اس پر واجب نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز واجب نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ باہر سے کسی اور بندے کی طرف سے، کسی مخلوق کی طرف سے اللہ کے ذمے کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خود اپنے ذمے کوئی چیز لے لیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ وجوب سے حق تعالیٰ کے اختیار کا باطل ہونا لازم آتا ہے، یعنی اللہ کے ذمے اگر واجب مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو اختیار کرنے کا اور چھوڑنے کا دونوں طرح کا اختیار ہے۔ وہ کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب اور لازم کر سکے؟ معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ جو چیز بندہ کے حق میں خیر اور اصلاح ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کی رعایت واجب ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں، وہ مالک و مختار ہے، اس پر نہ لطف و مہربانی واجب ہے کہ اللہ پر کسی کا کوئی حق واجب اس پر نہ لطف و مہربانی واجب ہے اور نہ قہر و سختی، یعنی کسی پہ مہربانی کرنا، کسی پہ لطف کرنا یہ اللہ کے ذمہ لازم نہیں، نہ کسی پہ سختی کرنا اللہ کے ذمہ لازم ہے۔ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے۔ ہدایت سے بڑھ کر کوئی خیر اور اصلاح یعنی بہت مصلحت کی چیز نہیں، مگر وہ بھی اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، مگر کسی حکمت سے سب کو ہدایت نہیں دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، چاہے تو سب کو ہدایت دے دے، زبردستی والی صورت ہو گئی ہے کہ زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، لیکن زبردستی ہدایت کی صورت میں پھر اختیار سلب ہو جاتا، یعنی بندے کا اپنا اختیار نہیں رہتا۔ معلوم ہوا کہ ہدایت دینا اس کے ذمہ لازم نہیں، اور اگر اپنی رحمت سے کسی کو ہدایت بھی دے دے تو اس پر ثواب دینا اس کے ذمہ واجب نہیں۔ اگر وہ ثواب دے دے تو اس کا فضل ہے، اور اگر عذاب دے تب بھی یہ ظلم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا لو ان اللہ عز وجل عذب اہل سماواته و اہل ارضه عذبهم وهو غیر ظلوم وهو غیر ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خیر لهم من اعمالهم، یعنی اللہ عز وجل اپنے آسمان والوں یعنی فرشتوں کو اور اپنی زمین والوں کو جن میں انبیاء اور رسل بھی شامل ہیں اگر عذاب دیں تو یہ ان کا ظلم نہ ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحمت فرمائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے لیے ان کے نیک اعمال سے بہتر ہوگی، کیونکہ مالک مطلق کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملک میں جیسا چاہے تصرف کرے۔ اگرچہ قرآن و حدیث سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اجر و ثواب سے نوازیں گے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اہل سنت کے برعکس معتزلہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ فرما بردار کو ثواب دے اور نافرمان کو سزا دے، اور اپنے ان عقلی کوتاہیوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو اصحاب العدل و توحید کہتے ہیں، یعنی وہ اصحاب العدل و توحید ہیں، عدل والے اور توحید والے، عدل و توحید کے علمبردار۔ معتزلہ کی کوتاہی عقل کو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کھولا۔ پہلے یہ معتزلہ کے شاگرد تھے، معتزلہ کے اسی عقیدے پر ان کو کھٹک ہوئی، اور انہوں نے اپنے استاد مشہور معتزلی ابو علی جبائی سے سوال کیا کہ 3 بھائی ہیں، ایک نے اللہ کی فرمان برداری میں وفات پائی، دوسرے نے اللہ کی نافرمانی میں وفات پائی، اور تیسرا بچپن ہی میں فوت ہو گیا۔ یعنی سوال کیا کہ 3 بھائی ہیں، 2 جوانی میں فوت ہوئے، ایک بچپن میں۔ جو جوانی میں فوت ہوا ان میں سے ایک فرما بردار تھا، ایک نافرمان تھا۔ تو آپ ان کے بارے میں کیا حکم لگاتے ہیں؟
تو ابو علی جبائی نے جواب دیا کہ پہلے کو ثواب میں جنت ملے گی، یعنی جو فرما بردار تھا، بالغ تھا، فرما بردار تھا، اس کو جنت ملے گی، دوسرے کو سزا میں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، اور تیسرے کو نہ ثواب ملے گا اور نہ ہی سزا ملے گی، یعنی جو نابالغ تھا، بچپن میں فوت ہو گیا، اس کو نہ سزا نہ ثواب۔ اس پر امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا کہ اگر تیسرا بھائی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے کہ آپ نے مجھے بچپن میں ہی کیوں موت دی، چھوٹا جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ نے مجھے بچپن میں موت کیوں دے دی، آپ میری زندگی دراز کرتے، میں بلوغت کی عمر کو پہنچتا اور آپ پر ایمان لاتا اور آپ کی اطاعت کرتا تو میں بھی جنت میں جاتا، تو رب تعالیٰ اس کو کیا جواب دیں گے؟ ابو علی جبائی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میں جانتا تھا کہ اگر تو بڑا ہوگا تو ضرور نافرمانی کرے گا اور اس طرح جہنم میں داخل ہوگا، تو تیرے لیے زیادہ بہتر اور اصلح یہی تھا کہ تجھے بچپن میں موت آتی۔ اس پر امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سوال کیا کہ اگر دوسرا بھائی اللہ تعالیٰ سے یوں فریاد کرے کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ میں بڑا ہو کر نافرمانی کروں گا تو آپ نے مجھے بچپن میں موت کیوں نہ دے دی، تاکہ نہ میں بڑا ہوتا اور نہ آپ کی نافرمانی کرتا اور نہ جہنم میں جاتا، تو رب تعالیٰ اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس پر ابو علی جبائی مبہوت اور ششدر رہ گئے اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس واقعہ کے بعد امام اشعری رحمہ اللہ نے معتزلہ کا ساتھ چھوڑا اور ان کے غلط عقیدوں کے ابطال اور اہل سنت کے عقائد کے اس بات میں لگے۔ اہل سنت کی طرف سے تو تینوں کے بارے میں یہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی چیز واجب نہیں ہے، جو بڑا ہو کے فرما بردار ہوا تو فرما برداری کے نتیجے میں اس کو جنت مل گئی سبب کے طور پر، اور جس نے نافرمانی کی تو اس نے اپنی اختیار سے نافرمانی کی۔ غرض یہ کہ حق تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، ہاں خود اس ارحم الراحمین نے اپنی رحمت واسعہ سے اہل ایمان کی عزت افزائی کے لیے یہ فرما دیا ہے کہ اہل ایمان کا مجھ پر حق ہے کہ میں ضرور ان کو جنت میں داخل کروں گا اور ان کو ثواب دوں گا۔ تو یہ جو ہے نا کہ اللہ کے ذمہ کوئی چیز واجب نہیں، یعنی کسی خارجی چیز کی وجہ سے کوئی واجب نہیں ہے، کسی باہر کے بندے کی وجہ سے کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ لے لیں تو اللہ اس کے خلاف نہیں فرمائیں گے، ظاہر ہے۔ پانچویں تنزیہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں کہ ان کو بدا ہو۔ لغت میں بدا کہتے ہیں بدا لہو ای ظہر لہو ما لم یظہر، یعنی جو بات معلوم نہ تھی اس کے معلوم ہو جانے کو بدا کہتے ہیں۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، پہلے جو علم تھا وہ اب غلط ثابت ہوا۔ بدا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، یعنی اس کی دو صورتیں بتائی یہاں پہ۔ ایک تو یہ کہ پہلے سے معلوم نہیں تھا، پہلے سے علم تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو پہلا علم تھا وہ تو غلط ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہی ہے کہ پہلے سے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، پھر واقعات جیسے جیسے ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے علم آتا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں ہی باتیں اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے تو انتہائی غلط ہیں۔ نظام الدین جیلانی نے رسالہ علم الہدا فی تحقیق البدا میں اس کو اختیار کیا ہے، اور بدا کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اذا ظہر لہ رأی مخالف للرأی الاول، یعنی اس کو پہلی رائے کے مخالف کوئی دوسری رائے سوجی۔ نمبر دو، پہلے سے کچھ علم نہ تھا اب علم ہوا۔ شریف مرتضیٰ نے اپنی کتاب مرتضیٰ میں اس کو اختیار کیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی بدا کا لفظ کئی جگہ وارد ہوا ہے، اور ہر جگہ یہی معنی ہے کہ نامعلوم چیز کا علم ہو جائے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، کہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے دلائل دیکھنے کے بعد لوگوں کو یہ بات مناسب معلوم ہوئی کہ کچھ دنوں کے لیے ان کو قید کر دیں۔ قید کرنے کی رائے نہیں پیدا ہوئی جو پہلے نہ تھی۔ بدا کی آگے پھر تین صورتیں ہیں، تین قسمیں بنتی ہیں۔ بدا فی العلم، یعنی خدا نے پہلے سے کچھ جان رکھا تھا مگر بعد میں حقیقت الامر کچھ اور معلوم ہوئی۔ نمبر دو، بدا فی الارادہ، پہلے کچھ ارادہ تھا پھر یوں معلوم ہوا کہ یہ ارادہ ٹھیک نہیں۔ بدا فی الامر، یعنی پہلے کچھ حکم دیا پھر بعد ازاں یوں معلوم ہوا کہ پہلے حکم میں کچھ غلطی تھی، اس حکم کو بدل کر دوسرا ایسا حکم جس میں وہ نقصان نہ ہو بلکہ مصلحت وقت معلوم ہوتی ہو صادر فرمایا۔ تو یہ بدا کی تین صورتیں ہیں، یہ تینوں ایک دوسرے کو لازم ہیں، آگے آ رہا ہے ویسے وہ۔
اچھا، بدا اور ہے، نسخ اور ہے۔ شریعت کے اندر، اسلامی شریعت کے اندر نسخ بھی ہوتا ہے نا، کہ اللہ نے پہلے ایک حکم دیا پھر اس کو بدل دیا۔ تو وہاں یہ نہیں ہے کہ پہلے جو اللہ نے حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پہلے معلوم نہیں تھا، بعد میں کوئی رائے کی غلطی سامنے آئی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے رائے کو بدلا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نا، اس حکم کا ایک وقت متعین تھا اللہ کے علم میں کہ یہ حکم اس وقت تک ہے، وہ حکم وقت پورا ہو گیا تو اللہ نے اس حکم کو بدل دیا، پہلے سے اللہ کے علم میں تھا۔ اس کی مثال ایسے لینا جیسے ہمارے چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں اس کا سوٹ سیتی ہے چھوٹے بچے کا 1 میٹر کپڑے میں، پھر 2 میٹر میں، پھر 3 لگتا ہے، پھر 4 لگتا ہے۔ تو ماں کے علم میں یہ بات تو ہوتی ہے کہ اس نے ایسا ایسا بڑا ہونا، وہ اس کے حساب سے اس کے سائز رکھتی ہے کہ ابھی اس کا سائز تقریباً 2 انچ تھوڑا سا بڑا ہی رکھ لیتے ہیں، کوئی سال گزارا کر جائے گا، ایک سیزن نکل جائے گا۔ تو اب کہا جائے کہ جو اس کو پہلے پتہ نہیں تھا، پتہ تھا لیکن اس وقت اتنا کپڑا ہی لگانا مناسب تھا، بعد میں دوسرا صورت بدلی تو علم تو پہلے سے ہی تھا کہ اس صورت میں ہم یہ کریں گے۔ جیسے ڈاکٹر نے دوائی بدلتے ہیں، پہلے ایک وقت میں دوائی دی، ذرا اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، 1 مہینے کا علاج ہے، 2 مہینے کا علاج ہے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلے ہفتے میں یہ کرانا ہے، دوسرے ہفتے میں یہ، تیسرے میں یہ۔ اب یہ کہا جائے کہ جی ڈاکٹر نے جو آخری ہفتے میں دوائی دینی پہلے ہفتے ہی دے دے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب ہی نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ تو نسخ اور چیز ہوتی ہے، پہلے سے علم ہوتا ہے۔ یہ نسخ کی حقیقت میں دیکھ لیں کتاب کو، نسخ کی حقیقت میں نسخ حقیقت میں اس کو کہتے ہیں کہ ایک حکم کا وقت معلوم ہو جائے اور دوسرے حکم کا وقت آ جائے، ایک حکم کا وقت پورا ہو جائے اور دوسرے حکم کا وقت آ جائے۔ البتہ کبھی تو پہلے سے وقت کی مقدار کی اطلاع کر دی جاتی ہے اور کبھی نہیں کی جاتی۔ مثلا یہ حکم تو آیا کہ نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھو، لیکن شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا بلکہ حلت باقی رہی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حرمت کا حکم آیا، تو پہلا حکم صرف ایک مدت کے لیے تھا، پھر جب وہ مدت پوری ہو گئی تو شراب کی حرمت کا حکم دے دیا گیا، اگرچہ پہلے حکم کے ساتھ یہ نہیں بتایا گیا کہ حلت کی بقا صرف اتنے عرصے کے لیے ہے۔ اس کو نسخ کہتے ہیں، جبکہ بدا فی الامر میں تبدیلی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ سابقہ حکم میں کچھ غلطی تھی۔ تو نسخ میں اور بدا میں یہ فرق ہے۔ بدا کی تینوں قسموں کا لازم آنا، بدا فی الامر کے واقع ہونے کی صورت میں، بدا فی الامر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے ایک حکم دیا اور بعد میں خیال ہوا کہ نہیں یہ حکم تو صحیح نہیں ہے، اس کو بدل دیں، تو اس صورت میں بدا فی الارادہ لازم ہے، کیونکہ بدا فی الارادہ تو اسی کو کہتے ہیں کہ کسی نئی مسلط کے سبب سے پہلے ارادہ کو ترک کر دیں۔ تو جب مسلط کے لحاظ سے حکم بدلا گیا تو پہلا ارادہ جو اس حکم کی ہمیشگی کا تھا وہ بھی بدل گیا، اور اسی طرح بدا فی الارادہ کو بدا فی العلم لازم ہے، کیونکہ ارادہ تو نئی مسلط کے معلوم ہونے پر بدلتا ہے۔ تو جب نئی مسلط معلوم ہوئی تو لا محالہ یہ بات صحیح ہوئی کہ جو علم اب حاصل ہوا ہے وہ پہلے نہ تھا، اور جو پہلے تھا وہ اب غلط معلوم ہوا، اسی کو بدا فی العلم کہتے ہیں۔ عقیدہ بدا کا نتیجہ، جیسا کہ اوپر کی تفصیل سے واضح ہوا، بدا کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جاہل اور لا علم ہونا لازم ہے۔ یہ کہیں کہ جی بدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کمی ہے، نقص ہے۔ اسی وجہ سے بعض شیعہ خود اس عقیدے کے انکار پر مجبور ہوئے۔ مثلا محقق طوسی نے عقیدہ بدا کا انکار کیا، اور شیعوں کے مجتہد اعظم مولوی دلدار علی نے اپنی کتاب اساس الاصول میں لکھا ہے، اعلم ان البدا لا ينبغي ان يقول به احد لانه يلزم منه ان يتصف الباری تعالی بالجہل كما لا يخفى۔ جاننا چاہیے کہ عقیدہ بدا اس لائق نہیں کہ کوئی شخص اس کا قائل ہو، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ باری تعالی جاہل ہو جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ بدا کا قرآن کے مخالف ہونا، یعنی یہ عقیدہ ایسا ہے کہ یہ قرآن کے صریح خلاف، ویسے عقلی طور پہ بھی یہ خرابی آتی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کمی آئے گی، اور قرآن پاک کے بھی خلاف ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 52 میں ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ بہکتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے، جبکہ عقیدہ بدا کی روح سے اللہ تعالیٰ کو چوک ہو جاتی ہے معاذ اللہ۔ قائلین بدا کے دلائل اور ان کے جواب۔ پہلی دلیل، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب،
اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور لکھے ہوئے حکم کو اسی لیے مٹایا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں اب نقص اور عیب کا وہ علم ہوا جو پہلے نہیں تھا۔ جواب: اس آیت سے بدا پر استدلال صحیح نہیں ہے۔ سیاق و سباق کے ساتھ جب ان آیات کو دیکھیں تو بات یوں ہے، یعنی پوری آیت کو دیکھیں تو یوں بنتی ہے: وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَاب۔ کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ امر نہیں کہ ایک آیت یعنی ایک حکم بھی بغیر خدا کے حکم کے اپنی طرف سے لا سکے، بلکہ احکام کا مقرر ہونا اذن اور اختیار خداوندی پر موقوف ہے، اور خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے ان کا یہ معمول مقرر ہے کہ ہر زمانہ کے مناسب خاص خاص احکام ہوتے ہیں، پھر دوسرے زمانے میں بعض امور میں دوسرے احکام آتے ہیں اور پہلے احکام موقوف ہو جاتے ہیں، اور بعض بحالیہ باقی رہتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ ہی جس حکم کو چاہیں موقوف کر دیتے ہیں اور جس حکم کو چاہیں قائم رکھتے ہیں، اور اصل کتاب یعنی لوح محفوظ انہی کے پاس رہتی ہے، اور یہ سب احکام ناسخ اور منسوخ اور غیر منسوخ اس میں درج ہیں، وہ سب کی جامع ہے، یعنی جس طرح سے یہ احکام آتے ہیں وہ اللہ ہی کے قبضہ میں ہے، پس سابقہ احکام کے موافق یا مغایر احکام لانے کی کسی اور کو گنجائش اور دست رسی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات بھی مذکورہ بالا کے منافی نہیں کہ ایک تو ام الکتاب یعنی بڑا دفتر جو علم خداوندی کے موافق ہے یا خود علم خداوندی ہے، اس میں گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں ہوتا، اور دوسرا ایک چھوٹا دفتر ہے جو ایک زمانہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں پوری ہو کر مٹ جاتی ہیں اور کچھ کو آئندہ زمانے کے لیے بھی برقرار رکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو کہا نا کہ اللہ کے ہاں کتاب، اللہ کے پاس ہے کتاب، اور اللہ تعالیٰ اس میں مٹاتے رہتے ہیں اور اس کو باقی رکھتے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ جس حکم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ حکم فلاں وقت تک ہے، وہ حکم اس وقت تک پورا ہو کر مٹا دیا، اس کو ختم کر دیا، اور جو حکم ابھی ہونے ہیں ان کو باقی رکھا۔ دوسری دلیل: وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10۔ اس آیت سے بھی لوگوں نے استدلال کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے 30 دن کا وعدہ فرمایا تھا، کوہ طور پہ آئیں، اور پھر اس کو بڑھا کر 40 دن کر دیے، تو نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں 10 دن اور کرنے چاہیے تھے۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو 30 دن میں توریت دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر 30 دن میں ان کو توریت نہ ملی، بلکہ 10 دن اور اضافہ کر کے 40 دن میں ان کو توریت دی گئی۔ جواب یہ ہے: اول تو آیت کا ترجمہ دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ 10 راتوں کا اضافہ بطور تتمہ کے ہے۔ ظہر کی نماز کی اصل 4 رکعت فرض ہیں، اس کے ساتھ سنن و نوافل بطور تتمہ کے ہیں، اسی طرح اور نمازوں میں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصہ میں بھی یہی احتمال ہے کہ 30 دن تو بطور فرض کے ہوں اور 10 دن بطور نفل کے ہوں، ہے نا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے اس کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا 10 دن اور ملا کر۔ دوسرے یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ توریت 40 دن کے بعد ہی دی گئی ہو، بلکہ اس کا بھی احتمال ہے کہ 30 دن کے بعد توریت مل گئی ہو اور 10 دن کا اضافہ بطور شکرانہ کے کیا گیا ہو، اس طرح سے وعدہ کی مدت میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ چلیں جی، یہ پہلا باب تو مکمل ہو گیا الحمدللہ، جس میں الہیات سے متعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ابحاث تھیں مختلف، اور اس میں کچھ چیزیں بالکل علمی قسم کی بھی تھیں۔ آگے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے انبیاء اور رسل سے متعلق عقائد۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات حق تعالیٰ کے پاک اور برگزیدہ بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ خلق کو حق تعالیٰ کی طرف بلائیں اور گمراہی سے سیدھے راستہ پر لائیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو دار السلام یعنی جنت کی طرف دعوت دیں، جو اس کی رضا کا مقام ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرے اس کو جنت کی خوشخبری سنائیں،
اور جو شخص اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار یا اعراض کرے اس کو دوزخ کی وعید سنائیں۔ شریعت میں نبی کس کو کہتے ہیں؟ النبی انسان بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوحی الیہ، نبی وہ انسان اور بشر ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا ہے جو اس کی طرف وحی کی گئیں۔ یعنی انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام ان کو آتے ہیں ان کی آگے تبلیغ کے لیے مبعوث ہوتے ہیں۔ لفظ نبوت اور رسالت کا مفہوم، نبوت مصدر ہے نبأ سے جس کے معنی خبر کے ہیں، اور یہاں اس سے وہ خاص خبر مراد ہے جس کو خدا تعالیٰ اپنی طرف سے کسی اپنے خاص برگزیدہ بندہ پر نازل فرمائے تاکہ بندوں کو اس سے واقف اور باخبر کر دے۔ لہذا نبوت کے معنی ان باتوں اور خبروں کو پہنچانے کے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس برگزیدہ شخص کو پہنچی ہیں، اور اس برگزیدہ شخص کو جو خدا کی دی ہوئی خبروں کو بندوں تک پہنچائے نبی کہتے ہیں۔ رسالت کے معنی خدا تعالیٰ اور ذی عقل مخلوق یعنی انسان اور جنات، عقل والی مخلوق کے درمیان سفارت کے ہیں۔ رسالت کا معنی سفارت، اور اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان جو سفیر ہو اس کو رسول کہتے ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق، صحیح یہ ہے کہ رسول کا مرتبہ نبی سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ احادیث میں انبیاء کی تعداد 1,00,000 سے بھی زائد آئی ہے اور رسولوں کی تعداد 313 آئی ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول خاص ہے اور نبی عام ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں، اس لیے محققین نے نبی اور رسول میں یہ فرق کیا ہے کہ نبی وہ برگزیدہ بندہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہو اور وہ ہدایت خلق اور تبلیغ احکام الہیہ پر معمور ہو، خواہ صاحب کتاب ہو یا نہ ہو۔ یعنی اس پہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کی رہنمائی کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم دینا، تبلیغ کرنا، اس کا وہ پابند ہوتا ہے۔ نئی کتاب ملے اس کو یا نہ ملے، نئی شریعت ملے یا نہ ملے، اور رسول کو نئی کتاب ملتی ہے۔ اور انبیاء کرام میں سے جس کو من جانب اللہ کوئی خصوصی امتیاز حاصل ہو، یعنی اس کو نئی کتاب یا کوئی نئی شریعت دی گئی ہو، یا منکرین اور مکذبین کے مقابلہ کا اس کو حکم دیا گیا ہو، یا کسی نئی امت کی طرف اس کو مبعوث کیا گیا ہو تو اس کو رسول کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ احکام کے ساتھ ساتھ کچھ امتیازی خصوصیات بھی دی گئی ہوں، نئی کتاب نئی شریعت دی گئی ہے، یا منکرین اور جھٹلانے والوں سے مقابلے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان سے قتال بھی کریں، یا کسی نئی امت کی طرف مبعوث ہوں، یعنی شریعت تو پرانی ہے، جن کے پاس آئے ہیں وہ لوگ نئے تھے، ان کے پاس پہلے کوئی نبی نہیں آیا تو پہلی دفعہ ان کے پاس پیغام لے کے جا رہے ہوں۔ تنبیہ، رسول کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر کوئی نئی کتاب یا نئی شریعت نازل ہو، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالاتفاق رسول تھے لیکن ان پر کوئی کتاب اور شریعت نازل نہیں ہوئی۔ نیز ایک حدیث سے ظاہر ہے کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے جبکہ کتابوں اور صحیفوں کی کل تعداد اس سے کہیں کم ہے۔ بعض روایتوں میں ان کی تعداد 104 ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول کے لیے جدید کتاب و شریعت کا ہونا ضروری نہیں، بس مختصر یہ کہ نبی اور رسول اتنا طے ہے کہ رسول خاص، کچھ اللہ تعالیٰ ان کو خصوصیات بھی عطا فرماتے ہیں نبی سے کے اضافی، اور عام نبی جو ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ ان کے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ کے احکام ان کو ملتے ہیں اور وہ احکام آگے پہنچانے کے پابند بھی ہوتے ہیں۔ نبوت اور رسالت محض عطیہ الہی ہے، اکتسابی نہیں۔ نبوت اور رسالت محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے خلعت نبوت سے سرفراز کرتا ہے۔ یعنی نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بندہ محنت کر کے ریاضت کر کے حاصل کر لے۔ ہوتا ہے نا بندہ کو، مطلب ولی ولایت کے مقامات ہیں، درجے ہیں، تو وہ بندہ محنت کرتے کرتے ریاضت کرتے کرتے حاصل کر سکتا ہے، وہ کسبی چیز ہے۔ نبوت اپنے کسب سے حاصل نہیں کر سکتی، جتنا مرضی نیک ہو جائے، ایک لمحے کے لیے نافرمانی نہ کرے، لیکن نبوت کا مطلب ہے اللہ کی عطا۔
اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ اتارتا ہے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. نیز اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چھانٹ لیتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے اور آدمیوں میں. نبوت کوئی اکتسابی شے نہیں جو مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل ہو یا کسی خاص قابلیت اور استعداد حاصل ہو جانے سے خود بخود نبی ہو جاتا ہو. عقیدہ، کسی ایک نبی کو جھٹلانا تمام انبیاء کو جھٹلانے کے مترادف ہے، تمام انبیاء کو جھٹلانے کی طرح ہے. تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی ایک نبی پر ایمان نہ لانا تمام انبیاء پر ایمان نہ لانے کے ہم معنی ہے، کیونکہ تمام انبیاء کا کلمہ ایک ہے اور اصول دین سب کے ایک ہیں. قرآن پاک میں کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح کی قوم نے رسولوں کو. کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا عاد نے رسولوں کو. کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا ثمود نے رسولوں کو. قوم نو، قوم عاد اور قوم ثمود نے فقط اپنے اپنے زمانہ کے رسول کی تکذیب کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک رسول کی تکذیب کو تمام رسولوں کی تکذیب قرار دیا اور یہ فرمایا کہ قوم نو نے تمام پیغمبروں کی تکذیب کی. اسی قاعدہ کے تحت یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اور عیسائی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے یا ان کو تمام انسانوں کے لیے رسول نہیں مانتے، یہ بھی کافر ٹھہرتے ہیں. یعنی یہودی صحیح یہودی مذہب پر عمل کر رہے ہوں تورات کے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے تب بھی وہ کافر ہے. اور عیسائیت اگر بدلی نہ بھی ہو، اب تو تحریف ہوگی، نہ بھی تحریف ہوئی ہوتی تب بھی حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تو وہ مومن نہیں، کافر ہی ٹھہرائیں. یہ خیال کرنا کہ یہ سب ایک ہی منزل کی مختلف راہیں ہیں بالکل غلط ہے، بلکہ یہ باطل راہیں تو منزل سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جاتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ انبیاء، مختلف انبیاء جس نبی پر بھی جو بھی ایمان لاتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا رہے تو بس ٹھیک. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب ان کے حکم کے مطابق چلنا ہے تو ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، ان کے حکم ماننا بھی ضروری ہے. چلیں جی آگے پھر انشاءاللہ تعالی. چلیں وقت ہو گیا، کوئی سوال ہو کسی کو تو پوچھ لیں. وعلیکم السلام. یہ بدا آ نہیں ہے، با دال الف ہے، بدا. بدا یبدو کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا. نبی تھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے انسان بھی ہیں پہلے نبی بھی ہیں. جی اور کوئی سوال کسی کا؟ ایک منٹ. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بند. تتمہ کہتے ہیں کہ ایک چیز مکمل تو ہو گئی ہے لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے اس میں جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، مثلا دیوار مکمل کر دی، اوپر تک ہو گئی ہے اور پلستر بھی ہو گیا ہے، لیکن اوپر سے پھر اس کو دوبارہ پلستر کو ذرا اچھی طرح دیکھ لینا کہ کہیں کچھ رہ گیا ہو تو اس کو خالی جگہ کو پر کر دینا، پینٹ کر دینا اور تزئین آرائش وغیرہ کر دینا، اس کو تتمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے.